بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے برٹش کیبنٹ یعنی برطانوی کابینہ۔ یہ آپ کا 3rd چیپٹر ہے اور اس کو ہم آج فوکس کریں گے۔ تو برطانیہ کا جو سیاسی نظام ہے اس میں کابینہ کو انتہائی اہم پوزیشن حاصل ہے۔ کابینہ یعنی کیبنٹ ایک انتظامی ادارہ ہے جو وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہے۔ کابینہ قانون سازی میں بھی رول پلے کرتی ہے۔ کابینہ پارلیمنٹ میں میجورٹی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے اراکین اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک کہ انہیں دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کا اعتماد حاصل ہے۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ ہے کیا۔ تو کابینہ کے حوالے سے پروفیسر لاسکی فیمس پروفیسر ریناؤنڈ انٹلیکچوئل پرسنالٹی، ان کا کہنا ہے کہ کابینہ دارالعوام میں اکثریتی جماعت کی ایک کمیٹی ہے جو حکومت کرتی ہے۔ پھر سیکنڈلی سر جان میریٹ کا کہنا ہے کہ کابینہ وہ محور ہے جس کے گرد ساری حکومتی مشینری گھومتی ہے۔ پروفیسر ڈائسی کا کہنا ہے کہ تاج کے نام پر تمام کاروبار حکومت چلانا کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر پروفیسر منڈرو کا کہنا ہے کہ کابینہ شاہی مشیروں کی ایک جماعت ہے جو وزیر اعظم تاج کے نام پر دارالعوام کی منظوری سے منتخب کرتا ہے۔ سو یہ تو تھی ڈیفینیشن جس کی روح سے کابینہ جو ہے وہ دارالعوام کے اندر میجارٹی پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی کمیٹی کی حیثیت رکھتی ہے جو انتظامی پالیسی کو تشکیل دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ڈیولپمنٹ آف کیبنٹ یعنی کابینہ کا ارتقاء کیسے ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو بار اپنے لیکچرز میں یہ کہا کہ جتنے بھی برطانیہ کے اندر سیاسی ادارے ہیں وہ ایولیوشنری گروتھ کی نتیجے میں موجودہ شکل میں پہنچے ہیں، تو کابینہ کا ارتقاء بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہوا ہے۔ برطانیہ کے دیگر اداروں کی طرح کابینہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ صورتحال تک پہنچی ہے۔ انیشلی کابینہ جو ہے وہ پریوی کونسل کا حصہ تھی، جو ایک کمیٹی ہے۔ پریوی کونسل نے نارمن دور کی جو رائل کورٹ تھی وہاں سے جنم لیا۔ پریوی کونسل کے ارکان کو بادشاہ منتخب کرتا تھا اور وہ اس کو مشورے دیتی تھی، یعنی اس کی جو پوزیشن تھی وہ کنسلٹیٹو تھی، مشورہ دیتی تھی۔ 17 سینچری میں پریوی کونسل کے جو ارکان کی تعداد وسیع ہوئی، چنانچہ بادشاہ نے ان میں سے چند افراد کو بلانا شروع کیا۔ یہ جو کنسلٹیشن تھی اس میں 5 لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان کے ناموں کے پہلے حروف ملانے سے کیبل بنتا تھا، CABLE، اس لیے اس کو کیبل نام دیا گیا۔ بادشاہ ان ارکان کو اپنے محل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جس کو کیبنٹ کہا گیا وہاں پر مشورے کے لیے بلاتا تھا، اس لیے اس کو کیبنٹ کہا جانے لگا۔ جو گلوریس ریولوشن تھا 1688 کا، اس کے بعد ولیم اور میری کے دور میں مسودہ حقوق کو تسلیم کر کے پارلیمنٹ کی برتر حیثیت کو تسلیم کیا گیا اور وزراء پارلیمنٹ سے منتخب کرنے کا رواج قائم ہوا۔ کابینہ میں جو سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا جو اصول تھا اس کے تحت 1963 میں کابینہ میں صرف ایک پارٹی وگ پارٹی جو تھی اس کے ارکان لیے گئے۔ اس طرح پارلیمنٹ میں سے اکثریتی پارٹی سے وزراء لینے کا رواج بھی جو ہے وہ چلا، یعنی روایت وہاں سے یہ پڑی کہ آئندہ جتنے بھی وزراء ہوں گے کیبنٹ کے موسٹ آف دیم وڈ بی ٹیکن فرام دی میجورٹی پارٹی۔ پھر کیا ہوا کہ ہنویرین ڈائناسٹی سے اور وہ جو ان کا خاندان تھا اسے تعلق رکھنے والے جو بادشاہ تھے جارج اول اور جارج دوم، وہ انگریزی زبان سے نابلد تھے۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ وزراء نے آزادانہ طور پر ڈیلیبریشن پروسیس کو آگے بڑھایا اور اس کے اوپر رائے دینا شروع کی۔ انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ کابینہ کے جتنے بھی سیشنز تھے ان کو پریزائڈ کرنے لگا۔ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے والا یہ فرد جو تھا برابر کے افراد میں پہلا، یعنی فرسٹ امانگ ایکولس یہ کہلایا۔ بعد ازاں یہ شخص وزیر اعظم کہلایا۔ یہ پہلا شخص سر رابرٹ والپول تھا اور اس نے دارالعوام کے قائد کے طور پر کام کیا۔ سر رابرٹ والپول نے ایک عظیم روایت قائم کی۔ 1742 میں اس نے کیا کیا کہ جب اسے دارالعوام کی حمایت حاصل نہ رہی تو اس نے استعفیٰ دے دیا، یعنی ہی ریزائن فرام دا ہاؤس آف کامنز۔ اس سے کابینہ کی پارلیمنٹ کو جواب دہی کا اصول بھی قائم ہوا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ٹو دا پارلیمنٹ۔ 1923 میں ایک اور روایت قائم ہوئی۔ اس کے تحت کیا ہوا کہ بادشاہ نے لارڈ کرزن کی بجائے لارڈ والڈون کو وزارت بنانے کی دعوت دی، یہ جو دارالعوام کا رکن تھا۔ اس کے بعد دارالامراء کے کسی بھی رکن کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ اب ہمارے پاس ہے جی کیبنٹ اینڈ پریوی کونسل۔
تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کابینہ پہلے پریوی کونسل کا حصہ تھی. پریوی کونسل جو ہے نارمن دور کی کنگ کورٹ سے اس نے جنم لیا. کنگ کورٹ بذات خود اعلیٰ کونس کا حصہ تھی، آپ اس کو رائل کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ارکان کو بادشاہ نامزد کرتا تھا. اعلیٰ کونسل کے ارکان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ پارلیمنٹ کے طور پہ کام کرنے لگی، اور شاہ کے خاص مشیروں کی جماعت رائل کورٹ کہلائی. جب رائل کورٹ کے ارکان کی تعداد بھی انکریز ہو گئی تو بادشاہ کے جو اسپیشل ایڈوائزرز تھے ان کی جماعت پریوی کونسل کہلائی. بعد ازاں پریوی کونسل کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تو بادشاہ نے خاص مشیروں پر مشتمل انتظامی کونسل کو کابینہ کا نام دے دی. یعنی وہی جو بادشاہ کے ایڈوائزرز تھے انہی کو ہی پریوی کونسل کہلایا جانے لگا، اور پھر اسی کے بیس کرتے ہوئے انتظامی کونسل کو جو تھی اس کو کابینہ کا نام دے دیا گیا. گو ابتدا میں کابینہ پریوی کونسل کی ہی ایک شاخ تھی. اس کی ممبرشپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پریوی کونسل انیشلی 350 افراد پر مشتمل تھی. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس اور ڈفرینٹ واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں شامل تھے. پھر ان کو آنریری طور پہ اس کی ممبرشپ دی جاتی تھی. اس میں کابینہ کے وزراء، دارالعوام کا اسپیکر اور ڈفرینٹ رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے افراد، لا لارڈز وغیرہ شامل تھے. اسپیکر اور کابینہ کے ارکان کے علاوہ باقی تمام لوگ جو تھے وہ لائف ٹائم ممبرس تھے. تاہم تاجدار کسی بھی رکن کو اپنے آرڈر ان کونسل کے ذریعے، یعنی جو اس کا حکم نامہ ہوتا تھا اس کے ذریعے اس کو الگ کر سکتا تھا، برطرف کر سکتا تھا. پریوی کونسل کے جتنے بھی اراکین تھے ان کو رائٹ آنریبل کا خطاب دیا جاتا، یعنی عزت مآب کہا جاتا ان کو، رائٹ آنریبل. جبکہ کابینہ 15 سے 20 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف محکموں کے سربراہ ہوتے ہیں اور اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہے. نیز کابینہ کے تمام ارکان پریوی کونسل کے رکن ہوتے ہیں، جبکہ پریوی کونسل کے تمام ارکان کابینہ کے رکن نہیں ہوتے. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. اب اس کے اختیارات پہ اگر ہم آئیں جو اس کی پارز ہیں، تو ایک تو یہ کہ پریوی کونسل آرڈر ان کونسل جاری کرتی ہے. ایسے احکامات ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تاہم ایسے معاملات کابینہ کی طرف سے ہی کونسل کو سپورٹ کیے جاتے ہیں. پریوی کونسل کابینہ کے وزراء سے حلف لیتی ہے. لوکل لیول پہ جتنے بھی جوڈیشل میٹرز ہوتے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے شیرفس مقرر کرتی ہے. اس کی مختلف کمیٹیاں ہیں، ان میں زیادہ تر جو ایکٹیو کمیٹی ہے وہ جوڈیشل کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ ایکٹ 1833 کے تحت قائم ہوئی. یہ کمیٹی ججوں پر مشتمل ہوتی ہے. لارڈ چانسلر بھی اس کا رکن ہے اور عام عدالتوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی کرتی ہے. اور جو نوآبادیات کا دور تھا اس میں یہ سب سے آخری اپیل کی عدالت تھی. اس کے سیشنز، اس کے میٹنگز جو ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس کے اجلاس بہت کم ہوتے ہیں. پریوی کونسل کے جو اجلاس ہیں ان کی تعداد کم ہے کیونکہ اس کے بیشتر اختیارات کابینہ کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں. کونسل ایک سیریمونیل قسم کا ادارہ ہے. اس کے اجلاس عموماً رسمی موقعوں پر ہوتے ہیں. اس کے تمام اجلاسوں میں لارڈ پریزیڈنٹ آف کونسل اور ایجنڈا سے متعلقہ وزراء شرکت کرتے ہیں. عام اجلاسوں میں حاضری بہت محدود ہوتی ہے، غالباً 4 یا 5 افراد تک محدود. تاہم اہم اجلاسوں جیسے رسم تاج پوشی تو ان مواقعوں پر اراکین کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے. اب ہم نے سب سے امپورٹنٹ دیکھنا ہے کہ ڈفرینس بٹوین دا کیبنٹ اینڈ دا منسٹری. یہ کافی اہم ہے کیونکہ موسٹلی یہ آپ کو پیپرز میں بھی شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی آتا ہے اور جنرلی بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کیبنٹ اینڈ منسٹری. تو کابینہ اور وزارت کو جنرلی ایک جنرل پرسیپشن ہے اس میں ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کی تنظیم اور فرائض میں کافی حد تک فرق ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ڈفرینس آف آرگنائزیشن، یعنی تنظیم کا کیا فرق ہے. کابینہ کے ارکان کی تعداد 15 سے 20 کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ ہنگامی حالات میں یعنی ایمرجنسی کیسز میں یہ تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے، 4-5 افراد پر مشتمل ہوتی ہے. 1973 سے کابینہ کے ارکان کی تعداد 19 ہے. یہ میں برطانوی کیبنٹ کی بات کر رہی ہوں. جبکہ وزارت ایک وسیع ادارہ ہے، اس کے ارکان کی تعداد 100 کے قریب ہوتی ہے. منسٹرز آف دا کراؤن ایکٹ 1964 کی روح سے زیادہ 91 ممبرز جو ہیں ان کا چناؤ دارالعوام سے ہو سکتا ہے. اور اس میں کس قسم کے اراکین شامل ہوں گے اس میں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز شامل ہوں گے، وزرائے خزانہ، تعلیم، خارجہ، داخلہ کے سیکٹری وغیرہ. پھر وزرائے بے محکمہ، یعنی ایسے وزراء جو کسی محکمے کے سربراہ نہیں ہوتے، مثلاً کونسل کا لارڈ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم انہیں مخصوص ذمہ داریاں سونپتا ہے.
پھر پارلیمانی انڈر سیکرٹری اور وزرائے مملکت یعنی پارلیمنٹری انڈر سیکرٹری اینڈ منسٹر فار اسٹیٹ. پھر دارالعوام میں برسردار پارٹی کا چیف وپ اور 3 عام وپ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. شاہی محل کے مختلف پولیٹیکل آفیسرز جیسے خزانچی ہو گیا, وائس چیمبرلین یا اس طرح کے, یہ سب لوگ جو ہیں وزارت کا حصہ ہوتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ دا پارٹ آف دا کیبنٹ. سو کیبنٹ جو ہے وزارت سے بہت چھوٹی ایک قسم کی کہہ لیں کمیٹی ہوتی ہے, جبکہ وزارت ایک وسیع ادارہ ہے. کابینہ کے جو رکن ہیں, ممبران ہیں, وہ وزارت کے اراکین ہوتے ہیں, بٹ وزارت کے تمام یعنی منسٹری کے جتنے بھی زیادہ اراکین ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اچھی طریقے سے. سیکنڈلی پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن ہے کابینہ. ظاہر میں نے پہلے انیشلی آپ کو بتا دیا کہ جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ یہ بناتا ہے اور پالیسی کی فارمولیشن اس کے ذمہ ہے, جبکہ وزارت کیا ہے جو منسٹری ہے وہ اس پالیسی پر عمل درآمد کرواتی ہے. پھر میٹنگز, پارٹیسپیشن ان دا میٹنگز, تو اس میں آپ دیکھیں تو کابینہ کے اجلاسوں میں وزارت کے ارکان شریک نہیں ہوتے, ماس وائز کہ ان کو کسی اسپیشل اوکیزن پہ اس کی دعوت نہ دی جائے. ٹھیک ہے. پھر رسپانسبلٹی میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کابینہ جو ہے وہ دیٹ ورکس لائک اے ٹیم, اور اس کے فیصلے اجتماعی حیثیت رکھتے ہیں, جبکہ وزارت کی ذمہ داری انفرادی حیثیت سے ہوتی ہے, اور وزارت کے ارکان صرف اپنے محکمے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, یعنی دے آر رسپانسبل فار دیئر رسپیکٹو ڈپارٹمنٹس. ممبرشپ میں آپ دیکھیں تو کابینہ کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ وزارت میں شامل ہوتے ہیں, جبکہ وزارت کے ارکان کابینہ میں شامل نہیں ہوتے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اس کو اچھی طرح سے آپ غور کر لیں کہ کابینہ کے جتنے بھی اراکین ہیں they are the part of the ministry, but the members of the ministry are not the part of the cabinet. پھر سیلری کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو there is a huge difference between the salary of the members of the cabinet and the ministry. یہ ڈفرینٹ ٹائمس پہ سیلریز کے اندر جو بجٹ کے اندر انکریز یا ڈکریز ہوتا ہے اس کے حوالے سے سیلریز بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. کیبنٹ کو ہم نے فوکس کیا, اس کی پھر کیبنٹ اور پریوی کونسل, دین پھر اس کے اندر ڈفرینس اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ آپ ان کو دیکھیں. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ہم مین فیچرز آف دی کیبنٹ سسٹم ان کو فوکس کریں گے. کیپ پریئنگ, اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.